سب کو آج کی اس خوبصورت اور پرنور محفل کی حسین ساعتیں بہت بہت مبارک. آج کا یہ دن مبارک، یہ پل مبارک، یہ لمحے مبارک، شعبان کا یہ مقدس اور محترم مہینہ مبارک، اس مہینے کا چاند مبارک اور وہ تمام ظہور مبارک. یہ وہ مہینہ ہے جان محترم کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اس مہینے کا جو چاند ہے جناب شہزادی کونین کے آنگن میں ڈھیروں مبارکبادیں لے کر آسمان پر نمودار اور اپنی کرنوں سے جناب سیدہ کے گھر میں روشنی بکھیر دیتا ہے. اور میں کہوں گی کیوں نہ سنائے اس مہینے کا چاند میری بیوی کو خوشیاں، خوشخبریاں، بدھائیاں لے کر آتا ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر اور مسلسل 15 تاریخ تک خاندان عصمت و طہارت کی پرنور ہستیاں اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتی ہوئی سورہ کوثر کی عملی تفسیر بنتی پیشانی جناب سیدہ پر جگمگا رہی ہیں. یہ وہ ہستیاں، یہ وہ نور جو اس مہینے میں جن کا ظہور ہوا ہے. آج کا دن پہلی شعبان جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے نور سے یہ زمانہ منور ہو گیا. درود بھیجیں. اور جب پہلی تاریخ کا چاند ہلال بن کر آسمان پر نمودار ہوا اور جناب سیدہ زینب کے ظہور پرنور کی چاندنی بکھیر دی، خوشخبری دی ہمیں، تو یہ چاند اس مہینے کی 14 تاریخ کو مکمل 14ویں کا چاند بنا قائم آل محمد امام زمانے میرے مولا سرکار ولی قائم آل محمد کے نور سے زمانہ مکمل ہوا. اور پروردگار عالم بے اختیار پکار اٹھا قرآن مجید میں کہ اللہ نے کہا جب یہ نور، یہ سارے انوار پھیل گئے زمانے میں تو اللہ نے پھر اعلان کر کے کہا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے پھونکے مار کر بجھا دے، مگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے گا. وہ اپنے نور کو تمام کر دے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ. اور اللہ کا یہ فیصلہ ایسا عدل ہوا کہ اللہ کے اس حکم پر، اس بات پر میر مونس نے بہت خوبصورت شعر کہا. ہمارے تمام ائمہ آتے رہے، بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالم و جابر بادشاہ قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، زہر دلواتے رہے، مگر اللہ نے بھی فیصلہ کیا کہ آخری 11ویں منزل تک تمہاری باری تھی، اب 12ویں منزل پر تمہاری باری ختم ہو گئی. اب ہم اپنے نور کو تمام کر دیں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا. اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ پھونکے مار کر ہمارے نور کو بجھا دو، تو ایسا کرنا ناممکن ہے. اللہ نے جب فیصلہ کیا، اب اللہ نے کہا میں فانوس قدرت میں رکھ کر اب جو 12واں چراغ روشن کروں گا، تو زمانہ اس تک پہنچنا بھی چاہے گا تو پہنچ نہیں سکتا. نقلی مہدی تو 300 کے قریب آ جائیں گے مگر اصلی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی اس بات پر، اس حکم پر، اس بیان پر میر مونس نے بہت خوبصورت شعر کہا. بہت بڑے مرثیہ نگار کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا خدا کرے، ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور ہمارے لاکھوں سلام جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر. آج علی کی اس علی بیٹی کا ظہور ہوا ہے کہ جن کے لیے میں یہ شعر درود بھیجے. بسم اللہ
اور ایسے ہزاروں شعر، میری حیثیت کیا، میری ذات کیا، میری اوقات کیا، میرے الفاظ کیا، میرا علم کیا کہ میں جناب سیدہ زینب کی شان بیان کروں. مگر شعر سے آغاز کرتی ہوں کہ شاعر نے کہا علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. آپ جس انداز میں سن رہے ہیں آپ کے ذوق ایمانی کو سلامت رکھے، اور یقیناً جناب سیدہ یہاں کہیں آئی بیٹھی ہوں گی، اور جس محبت سے آپ نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے، بانیان کو مولا سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. جناب شہزادی زینب جب قرآن کی بہت توجہ، جب قرآن کی آیت بن کر آغوش جناب فاطمہ زہرا میں اتری تو سارے زمانے میں بی بی کے گھر میں نور کیا پھیلا، پورے عالم میں نور پھیلا. اور کائنات کے نبی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، اور جب چھوٹی شہزادی کو جناب ثانیہ زہرا کو نانا کی گود میں دیا. یہ کون نانا ہے؟ یہ دانائے سبل ہے، یہ وہ نبی جو مولائے کل ہے، جو ختم الرسول ہے، جو یاسین بھی ہے، جو طہا بھی ہے، جو مزمل بھی ہے، جو مدثر بھی ہے، جو قدیر بھی ہے، جو بشیر بھی ہے، جو حسن اول، جو عشق اول، جو خلق اول، جو عدد اول، جو تعبیر اول، جو تنویر اول، جو تصویر اول، جو تقدیر اول، جو گنتی کا پہلا عدد بھی ہے، جو رحمت للعالمین کا بھی. اس نانا نے اپنی آغوش میں اپنی نواسی کو دیا. بہت توجہ، اس منظر میں آپ چلے جائیں. میں چاہوں گی کہ بی بی کے ظہور کا منظر سناؤں نہیں بلکہ آپ کو دکھاؤں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ منظر کیا ہے تو پھر آپ وہاں پہنچ جائیے. سرکار داخل ہوئے، آغوش میں جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو لیا، ایک مرتبہ چاند سے چہرے کو دیکھا، پیشانی کا بوسہ دے کر فرمانے لگی اے علی و فاطمہ، تمہاری یہ بیٹی ہوں بہو اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی، بہو اپنی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے. تو یہ وہ بی بی ہیں عزیزان محترم جن کے لیے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، رعب و دبدبے میں، وقار میں، جلال میں، شان و شوکت میں، انداز میں، رفتار میں، معیار میں، کردار میں، حسن میں، جمال میں، وہ اپنی نانی جناب خدیجہ الکبریٰ کی ملکے جیے. شبیہ تھی. بہت توجہ. اور آواز جو تھی آپ کی وہ اپنے والدہ اکرامی جناب شہزادی کونین کی آواز پائی تھی. کہتے ہیں آپ کے لہجے میں جو گھنگرش تھی اور جو انداز بیان تھا آپ کا جب آپ خطبے دیتی تھی، گفتگو کرتی تھی، وہ بابا کا تھا. وہ بابا علی مرتضیٰ کا لہجہ بیٹی نے پایا تھا. اور پایا تھا جب آپ گفتگو، اور آپ نے سنا ہے بی بی جب خطبے بی بی نے دیے بازار و دربار کی منزلوں میں. اور مولا علی کا لہجہ کیا تھا؟ مولا علی کا لہجہ وہ تھا جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا علی دشمن کے سامنے رجز پڑھا کرتے تھے تو اسے موت سے پہلے موت آ جاتی تھی. چاہے وہ حارث ہو، مرحب ہو، انتر ہو، عمرو ابن عبدود ہو، بڑے سے بڑے پہلوان ہو. جب خیبر میں مولا نے کہا میں حیدر کرار، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں شیرنی کا بیٹا شیر ہوں. تو
عشق پڑھتے تھے تو بڑے بڑے جو پہلوان بہت توجہ تھے تو وہ کب کبھی دوڑ جاتی تھی, ان کے دل دھڑکنے لگتے تھے, انہیں موت سے پہلے موت آ جاتی تھی. تو وہی لہجے کی گنگرج, وہی تاثیر جناب زینب نے پائی تھی کہ جب بی بی نے خطبے دیے ہیں بازار و دربار کی منزلوں میں, تو عالم یہ تھا زان محترم کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ علی آ گئے, علی بول رہے ہیں. خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے. ارے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے, وہ زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. تو یہ وہ زینب ہے. اچھا, اپنی بیوی کو ہم ثانیہ زہرا بھی کہتے ہیں. ثانیہ زہرا کا لقب کس نے دیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بسم اللہ بسم اللہ. ثانیہ زہرا کا لقب دونوں بھائیوں نے مل کر دیا تھا. امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام. کیسے دیا؟ بہت توجہ, میں تو متوجہ رہی, ایک میں درود بھیجے. جب گود میں لیا تو نام رکھا زینب. زینب مطلب باپ کی زینت. تو یہ وہ بیٹی تھی کہ جو نہ صرف اپنے باپ کی زینت بنی بلکہ پورے خاندان کی زینت بنی, پورے عالم اسلام کی زینت بنی. تو عزیزان محترم, ثانیہ زہرا کا خطاب جو لقب دیا وہ دونوں بھائیوں نے کیسے دیا کہ جب شہزادی کونین اس دنیا سے پردہ فرما گئی, بی بی زینب 5 برس کی تھی, چھوٹی سی تھی جب جناب سیدہ اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئی. تو اس کے بعد بھائیوں نے جو عزت و تکریم کی ہے نا اپنی بہنوں کی, تو وہ تکریم اور وہ عزت کی ہے کہ اگر جناب زینب بیٹھی ہوئی ہوتی تھی تو بھائی کھڑے ہو جاتے, اگر بھائی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور بیوی اگر آ جائیں تو دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے اور اپنی شہر میں بالکل وہی منظر ہوتا تھا کہ سرکار ختم مرتبت کا یاد ہے نا آپ کو کہ جب جناب سیدہ ام ابیہا, وہ راضیہ, وہ مرضیہ, وہ زکیہ, وہ طاہرہ, وہ خاتون جنت, وہ خاتون معشر, جب بی بی آتی تھی جناب فاطمہ زہرا تو سرکار ختم مرتبت اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے, بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اپنی مسند پر جناب سیدہ کو بٹھا دیتے تھے. تو وہی انداز دونوں بھائیوں کا تھا کہ جب بہن چھوٹی بہن آتی تھی تو دونوں بھائی اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی شہزادی بہن کو بٹھا دیتے تھے, مسند پر ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. تو اتنی جب محبت اور عزت بی بی دیکھتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے, آنسو بھر کے کہتی کہ بھائیوں سے کہ بھیا آپ اتنی عزت اور محبت ہمیں دیتے ہیں, ہم تو آپ سے چھوٹے ہیں, آپ تو عمر میں ہم سے بڑے بھی ہیں, دونوں بھائی بڑے تھے اور امام بھی ہیں, عمر میں بڑے بھی ہیں, پھر اتنی عزت آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں بھیا, ہمارے لیے آپ مسند چھوڑ دیتے ہیں. تو دونوں بھائی سینے سے لگا کر اپنی بہن کو کہا کرتے تھے زینب ہم نے یہ کب جانا, ہم نے یہ کب سمجھا کہ چھوٹی بہن گھر میں رہ رہی ہے, ہم تو ماں کے جانے کے بعد تمہیں ماں کا درجہ دیتے ہیں, تم تو ہمارے لیے ثانی ہے. مدد کہنے والوں کو جشن جو ہے وہ خوش ہو کے منایا جاتا ہے, مسکرا کے سنا جاتا ہے. اور تھوڑی سی بی بی کی سوانح بتاتے ہوئے پھر میں 1-2 منقبت بھی ضرور پڑھوں گی. آپ نے مجھے تقریر کرتے ہوئے تو دیکھا ہے, منقبت پڑھتے ہوئے بھی آج دیکھ لیجیے گا. مولا صاحب علی والوں کو سلامت رکھے, اب تو مائک بھی ٹھیک ہو گیا, مولا سلامت رکھے. تو اب ثانیہ زہرا, دونوں بھائیوں نے سینے سے لگا کر کہا کہ تم ہمارے لیے اس گھر میں ہماری ماں کا درجہ رکھتے ہو, تم ہمارے لیے ثانیہ زہرا ہو. اور یہ جو گفتگو ہے بہن بھائیوں کی, جناب میر انیس نے اس کو شعر میں یوں رقم فرمایا جب بی بی نے کہا, بی بی نے بھائیوں سے کہ آپ اتنی عزت و تکریم مجھے دیتے ہیں, آپ تو بڑے بھی ہیں, امام بھی ہیں, میں تو چھوٹی بہن ہوں. تو فرمایا, آپ کیا فرمایا بھائیوں نے, فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم, فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم, اس دن سے تم کو ماں کی جگہ مانتے ہیں ہم, اس دن سے تم کو ماں کی جگہ مانتے ہیں ہم.
تو یہ وہ میری بیوی کہ جنہیں یہ وہ عزت و تکریم عطا کی سب دونوں بھائیوں نے. اچھا علم کی منزلوں پر دیکھیے آپ, بیوی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, بیوی نبی نہیں ہے, امام نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کون سا عہدہ ہے کہ جو امامت بھی ہر فیصلہ جو لیتی ہے تو بہن سے پوچھ کر لے. وقت کا جو امام ہے وہ جو ہر فیصلہ کر رہا ہے, وہ جو بات کر رہا ہے, پہلے مشورہ اپنی بہن سے لے. اور نہ صرف امام حسن حسین بلکہ بازار و دربار کی منزلوں میں بھی آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں حالانکہ امام سید سجاد موجود تھے, امام تھے, حجت خدا تھے, ضرورت نہیں تھی کہ اپنی پھوپھی سے یا ایک عورت سے وہ مشورہ لیں یا پوچھیں, وہ امام تھے, با اختیار تھے. مگر آپ دیکھیں ہر مرحلے پر امام سید سجاد نے پھوپھی اماں آپ کا جو حکم, پھوپھی اماں آپ کا جو فیصلہ, پھوپھی اماں آپ جو کہیں گی ویسا ہی ہوگا. تو امامت بھی جن کے آگے اپنے سر کو جھکائے کھڑی ہے اسے سیدہ زینب, امامت بھی جن کے آگے. شہزادی وہ بیوی ہے میری. علم کی منزلوں پر دیکھیں کہ ہماری جو ائمہ ہیں نا ان کے پاس وہ علم ہے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے, جو من جانب اللہ عطا کیا ہمارے تمام ائمہ کو. مطلب یہاں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا کسی سے, یہاں آ کے کوئی استاد نہیں ہوا جو آپ کو عربی فارسی یا اردو سکھائے یا زبانیں سکھائے یا علم سکھائے, نہیں. جو کچھ بھی جتنا بھی علم عطا ہوا ائمہ کو من جانب اللہ عطا کیا گیا. عالم غیر معلم, ایسے عالم بغیر معلم کی جنہوں نے کسی معلم سے تعلیم نہیں لی. وہی جملے جو ہم ائمہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی جملے جناب سیدہ زینب کے لیے اور مولا عباس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ عباس مولا وہ عالم تھے جنہیں کہا جاتا ہے عالم غیر معلم, اور جناب سیدہ زینب وہ عالمہ کہ جنہیں کہا جاتا ہے عالمہ غیر معلمہ, جنہوں نے یہاں آ کر نہیں سیکھا. جناب ابن عباس, آپ نے نام سنا ہوگا, تفسیر کا علم مولا علی نے ابن عباس کو عطا کیا, تفسیر قرآن. جب ان سے پوچھا کہ جناب زینب کے علم کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گی شہزادی کے لیے, تو ابن عباس نے کہا خبردار نام نہ لینا, ہم نام نہیں لیتے شہزادی کا, ہم تو عقیلہ بنی ہاشم کہہ کر پکارتے ہیں, عقیلہ بنی ہاشم. بیٹی عطا کی. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. جی جی